خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 18واں باب۔ اور داؤد نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے گنا اور ہزاروں کے اور سینکڑوں کے سردار مقرر کیے۔ اور داؤد نے لوگوں کی 1/3 یوآب کے ماتحت اور 1/3 یوآب کے بھائی ابیشے بن زرویہ کے ماتحت اور 1/3 جاتی اتی کے ماتحت کر کے ان کو روانہ کیا۔ اور بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں خود بھی ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا، پر لوگوں نے کہا کہ تو نہیں جانے پائے گا، کیونکہ ہم اگر بھاگیں تو ان کو کچھ ہماری پرواہ نہ ہوگی، اور اگر ہم میں سے آدھے مارے جائیں تو بھی ان کو کچھ پرواہ نہ ہوگی، پر تو ہم جیسے 10,000 کے برابر ہے، سو بہتر یہ ہے کہ تو شہر میں سے ہماری مدد کرنے کو رہے۔ بادشاہ نے ان سے کہا جو تم کو بہتر معلوم ہوتا ہے میں وہی کروں گا۔ سو بادشاہ شہر کے پھاٹک کی ایک طرف کھڑا رہا اور سب لوگ 100 اور 1000 کر کے نکلنے لگے۔ اور بادشاہ نے یوآب اور ابیشے اور اتی کو فرمایا کہ میری خاطر اس جوان ابی سلوم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ جب بادشاہ نے سب سرداروں کو ابی سلوم کے حق میں تاکید کی تو سب لوگوں نے سنا۔ سو وہ لوگ نکل کر میدان میں اسرائیل کے مقابلہ کو گئے، اور لڑائی افرائیم کے بن میں ہوئی، اور وہاں اسرائیل کے لوگوں نے داؤد کے خادموں سے شکست کھائی، اور اس دن ایسی بڑی خون ریزی ہوئی کہ 20,000 آدمی کھیت آئے، اس لیے کہ اس دن ساری مملکت میں جنگ تھی، اور لوگ اتنے تلوار کا لقمہ نہیں بنے جتنے اس بن کا شکار ہوئے۔ اور اتفاقاً ابی سلوم داؤد کے خادموں کے سامنے آ گیا، اور ابی سلوم اپنے خچر پر سوار تھا، اور وہ خچر ایک بڑے بلوت کے درخت کی گھنی ڈالیوں کے نیچے سے گیا، سو اس کا سر بلوت میں اٹک گیا، اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا رہ گیا، اور وہ خچر جو اس کے ران تلے تھا نکل گیا۔ کسی شخص نے یہ دیکھا اور یوآب کو خبر دی کہ میں نے ابی سلوم کو بلوت کے درخت میں لٹکا ہوا دیکھا۔ اور یوآب نے اس شخص سے جس نے اسے خبر دی تھی کہا، تو نے یہ دیکھا، پھر کیوں نہیں تو نے اسے مار کر وہیں زمین پر گرا دیا، کیونکہ میں تجھے چاندی کے 10 ٹکڑے اور ایک کمر بند دیتا تھا۔ اس شخص نے یوآب سے کہا کہ اگر مجھے چاندی کے 1000 ٹکڑے بھی میرے ہاتھ میں ملتے تو بھی میں بادشاہ کے بیٹے پر ہاتھ نہ اٹھاتا، کیونکہ بادشاہ نے ہمارے سنتے تجھے اور ابیشے اور اتی کو تاکید کی تھی کہ خبردار کوئی اس جوان ابی سلوم کو نہ چھوئے، ورنہ اگر میں اس کی جان کے ساتھ دغا کھیلتا اور بادشاہ سے تو کوئی بات پوشیدہ بھی نہیں تو خود بھی کنارہ کش ہو جاتا۔ تب یوآب نے کہا میں تیرے ساتھ یوں ہی ٹھہرا نہیں رہ سکتا، سو اس نے 3 تیر ہاتھ میں لیے، اور ان میں سے ابی سلوم کے دل کو جب وہ ہنوز بلوت کے درخت کے بیچ زندہ ہی تھا چھیٹ ڈالا، اور 10 جوانوں نے جو یوآب کے سلح بردار تھے ابی سلوم کو گھیر کر اسے مارا اور قتل کر دیا۔ تب یوآب نے نرسنگا بھونکا اور لوگ اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے سے لوٹے، کیونکہ یوآب نے لوگوں کو روک لیا، اور انہوں نے ابی سلوم کو لے کر بن کے اس بڑے گھڑے میں ڈال دیا، اور اس پر پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا، اور سب اسرائیلی اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے۔ اور ابی سلوم نے اپنے جیتے جی ایک لاٹ لے کر کھڑی کرائی تھی جو شاہی وادی میں ہے، کیونکہ اس نے کہا میرے کوئی بیٹا نہیں جس سے میرے نام کی یاد کر رہے، سو اس نے اس لاٹ کو اپنا نام دیا، اور وہ آج تک ابی سلوم کی یادگار کہلاتی ہے۔ تب صدوق کے بیٹے اخیماز نے کہا مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خبر پہنچانے دے کہ خداوند نے اس کے دشمن سے اس کا انتقام لیا۔ لیکن یوآب نے اس سے کہا کہ آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا، بلکہ دوسرے دن خبر پہنچا دینا، پر آج تجھے کوئی خبر نہیں لے جانا ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے۔ تب یوآب نے کوشی سے کہا کہ جا کر جو کچھ تو نے دیکھا ہے سو بادشاہ کو بتا دے، سو وہ کوشی یوآب کو سجدہ کر کے دوڑ گیا۔ تب صدوق کے بیٹے اخیماز نے پھر یوآب سے کہا خواہ کچھ ہی ہو تو مجھے بھی اس کوشی کے پیچھے دوڑ جانے دے۔ یوآب نے کہا اے میرے بیٹے تو کیوں دوڑ کر جانا چاہتا ہے، جس حال کہ اس خبر کے عوض تجھے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ اس نے کہا خواہ کچھ ہی ہو میں تو جاؤں گا۔ اس نے کہا دوڑ جا۔ تب اخیماز میدان سے ہو کر دوڑ گیا اور کوشی سے آگے بڑھ گیا، اور داؤد دونوں پھاٹکوں کے درمیان بیٹھا تھا، اور پہرے والا پھاٹک کی چھت سے ہو کر فصیل پر گیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اکیلا دوڑا آتا ہے۔ اس پہرے والے نے پکار کر بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے فرمایا اگر وہ اکیلا ہے تو منہ زبانی خبر لاتا ہوگا، اور وہ تیز آیا اور نزدیک پہنچا، اور پہرے والے نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ دوڑا آتا ہے۔ تب اس پہرے والے نے دربان کو پکار کر کہا کہ دیکھ ایک شخص اور اکیلا دوڑا آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ بھی خبر لاتا ہوگا،
اور پہرے والے نے کہا کہ مجھے اگلے کا دوڑنا صدوق کے بیٹے اخیماس کے دوڑنے کی طرح معلوم دیتا ہے۔ تب بادشاہ نے کہا وہ بھلا آدمی ہے اور اچھی خبر لاتا ہوگا، اور اخیماس نے پکار کر بادشاہ سے کہا خیر ہے، اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جس نے ان آدمیوں کو جنہوں نے میرے مالک بادشاہ کے خلاف ہاتھ اٹھائے تھے قابو میں کر دیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ اخیماس نے کہا کہ جب جواب نے بادشاہ کے خادم کو یعنی مجھ کو جو تیرا خادم ہوں روانہ کیا تو میں نے ایک بڑی ہلچل تو دیکھی پر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی۔ تب بادشاہ نے کہا ایک طرف ہو جا اور یہیں کھڑا رہ۔ سو وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ کوشی آیا اور کوشی نے کہا میرے مالک بادشاہ کے لیے خبر ہے، کیونکہ خداوند نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تھے تیرا بدلہ لیا۔ تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ کوشی نے جواب دیا کہ میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے ضرر پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھیں وہ اسی جوان کی طرح ہو جائیں۔ تب بادشاہ بہت بے چین ہو گیا اور اس کوٹری کی طرف جو پھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا ہائے میرے بیٹے ابی سلوم، میرے بیٹے ابی سلوم، کاش میں تیرے بدلے مر جاتا، اے ابی سلوم میرے بیٹے۔ آمین۔